وہ پتھر جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، سعودی عرب میں ماہر آثار قدیمہ نے ایک ایسی اہم دریافت کی ہے جس نے قرآن کریم کی حقانیت دنیا کے سامنے مشاہداتی طور پر ایک بار پھر ظاہر کر دیا ہے۔ ہم قرآن کریم میں حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے مطالبے پر پتھر سے وجود میں آنے والی اونٹنی اور اس کے بچے کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اس معجزے کے بارے میں جانتے ہوئے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قوم سمود پر عذاب کس وجہ سے نازل ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے رہتی دنیا تک عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ یہ تاریخی جگہ جو قوم سمود کی بستی کے نام سے معروف ہے، سعودی عرب میں واقع ہے۔ یہاں پر ماہرین نے آثار قدیمہ کو وہ پتھر مل گیا ہے جس سے قرآنی بیان کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی جس کی آزمائش قوم سمود نے خود مانگی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس پتھر کی پوری تاریخ اور اس کے محل و وقوع کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے چیدہ واقعات بھی آج کی اس ویڈیو میں بیان ہوں گے۔ تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، آخر تک جڑے رہیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل نور اسلامک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت صالح علیہ السلام عرب میں ایک قبیلہ سمود کی جانب مبعوث کیے گئے تھے۔ قوم سمود ایک بے حد طاقتور اور نہایت ہی ہنرمند قوم تھی۔ ان کی ہنرمندی کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ یہ ایسی ہنرمند اور طاقتور قوم تھی کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اپنے رہنے کے لیے مکان بنائے جو آج بھی اس جگہ پر موجود ہیں، اور اس قوم کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ قوم سمود کا یہ علاقہ جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے اور سعودی عرب میں اسے الحجر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ سعودی عرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع ہے۔ بلند و بالا سنگ لاخ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ علاقہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں سے قوم سمود کے آثار بھی دریافت ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے یہ محض ایک مذہبی مقام ہی نہیں بلکہ ایک تاریخی اور ثقافتی مقام بھی ہے جسے سعودی حکومت کی جانب سے مکمل پروٹوکول کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے۔ قوم سمود اپنی فنکاری، طاقت اور تعداد میں بے حد بڑھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے تحاشا نعمتوں سے سرفراز کیا ہوا تھا۔ گزشتہ کئی اقوام کی طرح یہ قوم بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کا شکار ہوئی اور اللہ کے ساتھ دیگر بتوں کو شریک ٹھہرانے لگی۔ قوم سمود جزیرۃ العرب کی قوم ہے جو پہلے 1000 قبل مسیح سے تقریباً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد تک رہی ہیں۔ قوم سمود کو سمود کہنے کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ سمود سمد سے ہے جس کا معنی ہے تھوڑا پانی۔ قوم سمود کے علاقے میں پانی کم ہونے کی وجہ سے اس قوم کا نام سمود پڑ گیا۔ دوسری وجہ جو کہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے دادا سمود کے نام پر قوم سمود کہلائے، چونکہ اس قوم کے جد امجد کا نام سمود تھا اور سمود کا مشہور نسب نامہ یہ ہے: سمود بن جشیر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ عاد جس طرح جنوبی اور مشرقی عرب کے مالک تھے، سمود اس کے مقابل مغربی اور شمالی عرب پر قابض تھے۔ ان کے دارالحکومت کا نام حجر تھا۔ یہ شہر حجاز سے شام کو جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب عموماً اس شہر کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہ شمالی عرب کی ایک زبردست قوم تھی۔ فن تعمیر میں عاد کی طرح اس کو بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر مکان بنانا، پتھروں کی عمارتیں اور مقبرے تیار کرنا اس قوم کا خاصا پیشہ تھا۔ یہ یادگاریں اب تک باقی ہیں۔ ان پر رامی اور سمودی خط میں کتبے بھی منقوش ہیں۔ انہیں اپنی قوت و توانائی پر بڑا فخر اور غرور تھا۔ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر ایک ایسی خوبصورت اور دیدہ زیب عمارت بناتے تھے جنہیں دیکھ کر آج بھی ماہرین تعمیرات حیران ہو کر رہ جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت اور توانائی کی بے مثال نعمت سے سرفراز فرمایا تھا۔ ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا تھا جو انہیں توحید و اطاعت الہی کی
کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن وہ قوم غرور و تکبر کے نشے میں چور تھی اور سرکشی اور طغیانی پر قائم رہی اور اپنے نبی کے ساتھ ظلم و جور کی انتہا کرنے لگی۔ چنانچہ ان پر قہر خداوندی ٹوٹا اور یوں پوری قوم رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گئی۔ قوم سمود کا قرآن میں 23 بار ذکر آیا ہے، جو خدا کی طرف سے گنہگار قوموں کی تباہی کے بارے میں ایک اخلاقی سبق کے حصے کے طور پر ہے، جو قرآن کا مرکزی مقصد ہے۔ قرآن مجید کے مطابق سمود ایک پچھلی قوم کے جانشین تھے جسے عاد کہا جاتا تھا، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے تھے۔ وہ زمین کی سطح پر تراشے ہوئے گھروں میں رہتے تھے۔ ناظرین، یہاں آپ کو مختصر سا تعارف قوم عاد کا بھی دیتے چلیں۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد قبیلہ سے ہیں اور اس قبیلے کو عاد اولا یا قوم عاد کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے اور وہ قوم سمود کے نام سے زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام عاد تھا، اس لیے اس کی طرف منسوب ہونے والی قوم کو عاد کہا جاتا ہے۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودی پہاڑ پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر لی، اس میں رہنا شروع ہو گئے۔ یہاں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہ چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح علیہ السلام میں برکت دی اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی نسل مبارک میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز کے علاقوں میں پھیلتے گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتیلے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی اور بدنی قوت بھی وافر عطا فرمائی۔ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں سے ہوا اور جسمانی اعتبار سے یہ لوگ انتہائی صحت مند، قوی اور توانا، بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری ڈیل ڈول والے تھے۔ ان کے چھوٹے قد والا شخص 90 فٹ اور بڑے قد والا شخص 150 فٹ کا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو شرک سے باز رہنے، بت پرستی چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم نے آپ کی تکذیب کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 سال تک بارش روک لی اور قحط سالی پڑ گئی۔ ان کی عورتوں کو بھی 3 سال تک بانجھ کر دیا اور ان کے بچوں کی پیدائش معطل ہو گئی۔ قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے 3 سال تک بارش کو روک دیا گیا تھا۔ اس لیے جب قوم پر عذاب آنے کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو چلایا جو ان کی وادیوں سے ظاہر ہوئے۔ عام طور پر ایسے بادلوں کو مغیث یعنی بارش برسانے والے کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ وادیوں سے اٹھتے بادلوں کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ بارش برسانے والے بادل آ گئے ہیں، اب 3 سال کا قحط کا دور ختم ہو جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ تو وہی ہے جس کی تمہیں جلدی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ بے شک عذاب لے آؤ۔ روایات میں ہے کہ قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار شدید آندھی چلی اور اس آندھی میں صرف اور صرف گرج تھی، بارش تھی ہی نہیں۔ وہ لوگ جو بادلوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ عذاب تو ہم اپنی طاقت سے ٹال دیں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ شدید گرجنے والی آندھی فضا میں حیوانوں اور پرندوں کو اڑا رہی ہے تو یہ اپنے مکانوں میں داخل ہو گئے تاکہ اس آندھی کی شدت سے بچ سکیں، لیکن سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوائیں چلانے کے فرشتے کو حکم دیا کہ قوم عاد پر اپنے ہواؤں کے خزانے سے اتنی مقدار میں ہوا کھول دے جتنی مقدار ایک انگوٹھی کی ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ کے خزانوں میں سے یہ ہوا بظاہر تو معمولی تھی، لیکن دنیا میں ہولناک طوفان تھا اور تباہ کن آندھی تھی۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے قوم سمود کی۔ قوم عاد کا تذکرہ ضمناً چل پڑا۔ اگر بات کی جائے قوم سمود
سمود کی تو اسلامی تفسیری روایات قرآنی کے بیان میں تفصیل کا اضافہ کرتی ہے۔ اس کے مطابق سمود ہیگرا میں رہنے والا ایک طاقتور اور بت پرست قبیلہ تھا جسے اب مدین صالح کہا جاتا ہے۔ شمال مغربی عرب میں صالح کے شہر صحیح البخاری کے مجموعے میں محفوظ ایک حدیث اور روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ کو سمود کی سرزمین کہا اور اپنی فوجوں کو اس کے کنویں سے پینے یا اس کا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی اور اس کے کھنڈر میں کبھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، اور اس جگہ کو ہنسنے کی نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کی جگہ قرار دیا۔ اس بارے میں ایک اور جگہ پر اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجر یعنی قوم سمود کی بستی میں پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہاں کے کنویں کا پانی اپنے برتنوں میں بھر لیا اور اسی سے آٹا بھی گوندھ لیا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے برتنوں میں بھرنے والے پانی اڈیل دیں اور گوندھا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کنویں سے پانی لیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بن کر آئے تھے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق بھی قوم سمود ہی سے تھا اور روایات میں ہے کہ سمود ایک شخص کا نام تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، یعنی صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے 100 سال کے بعد تشریف لائے، اور اس طرح سے قوم عاد اور قوم سمود میں بھی 100 سال کا فرق ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہجر شہر کی خوبصورتی اور قوم سمود کی نافرمانیوں کے بارے میں۔ سرسبز و شاداب مرغراروں، ہرے بھرے لہلہاتے کھیت کھلانیوں، پھلوں پھولوں سے لدے باغوں کی سرزمین، کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے یہ زمین مالا مال، حسین و جمیل، جنت نظیر، جس کے باسی اپنے مضبوط اور توانا قوت و طاقت سے بھرپور، طویل القامت جسم و جان کی بدولت پوری دنیا میں منفرد مقام کے حامل، سنگلاخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر وسیع و عریض عالی شان محلات تعمیر کرنے کے ماہر اور فن سنگ تراشی میں مہارت رکھنے والے، اپنے مال و دولت، شان و شوکت، جاہ و جلال، خوشحال اور شاہانہ طرز زندگی اور دنیا کی حاصل شدہ ہر نعمت کے سبب حد درجہ خود سرکش متکبر ہو چکے تھے۔ پہاڑوں کے اندر قلعہ نما مضبوط محلات ان کی وہ پناہ گاہیں تھیں جہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے خوش کن تصورات نے ان کی عقلوں پر کفر کا پردہ ڈال دیا تھا۔ دراصل دولت و ثروت کا غلبہ، لامحدود مراعات اور آسائشیں شیطان کا کام آسان کر دیتی ہیں اور قومیں اللہ اور یوم آخرت سے غافل ہو کر اپنے لیے خود تباہی و بربادی کا راستہ منتخب کر لیتی ہیں، اور قوم سمود بھی اسی راستے پر گامزن تھی۔ ناظرین، قدیم جزیرت العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القرہ میں قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ ان کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم عاد اور قوم سمود کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام بن نوح علیہ السلام سے ہے۔ یہ دونوں قومیں ایک ہی دادا کی اولاد ہیں اور دو شخصیات کے نام سے موسوم ہیں۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے بتوں کو پوجنا شروع کیا۔ ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے، جن کی نافرمانی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر تیز آندھی کا عذاب مسلط کر دیا، پوری قوم اس میں غرق ہو گئی۔ حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر ایک شہر آباد تھا جس کا نام ہجر تھا۔ یہ قوم سمود کا دارالحکومت تھا۔ آج کل یہ شہر مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم علاقوں میں ایک علاقہ العلا ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب سفر کرتے ہوئے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ علاقہ آج بھی آباد اور بہت پر رونق ہے۔ العلا شہر ہی سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ یہاں ایک جدید ریلوے اسٹیشن بھی ہے جس کا نام مدائن صالح اسٹیشن ہے۔ وادی سمود کا یہ لق و دق صحرا 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ
رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سنگلاخ سرخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر تراشا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں موسم گرما کے لیے عالی شان محلات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان عظیم فن پاروں کو دیکھ کر آج دور جدید کے ماہر تعمیر بھی انگشت بدندان رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشاں کی ہزاروں ویران تاریخی عمارتیں اپنے مکینوں کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب عذاب الہی کے ذریعے ہونے والی تباہی کی چشمدید گواہ ہیں، اور دور جدید کی نافرمان قوموں کو یہ پیغام دیتی آتی ہیں کہ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ ناظرین، اگر بات کی جائے قوم سمود کی نافرمانیوں کی تو قوم سمود میں جب بت پرستی اور شرک و کفر جیسی نافرمانیاں رواج پذیر ہو گئیں، بے حیائی، فحاشی اور عریانی حد سے بڑھ گئی، انسانی رشتوں کے تقدس کو پامال کیا جانے لگا، معاشرے میں ظلم و ستم عام ہونے چلا اور عدل و انصاف کا جنازہ اٹھ چکا، تو اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کے لیے ایمان و اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو تاج نبوت پہنا کر ان میں مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور انہیں توحید و اسلام کی طرف بلایا، کفر و شرک اور بت پرستی کی قباحت بیان کی، قوم عاد کے انجام کو یاد دلا کر انہیں عذاب الہی سے خبردار کیا، لیکن ان کوتاہ نصیحتوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ طاقت کے نشے میں اس قدر دھت تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے ان کی رسالت کی تکذیب کی اور ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ان کی جرت سرکشی اس قدر بڑھی کہ وہ عذاب کے مطالبات تک کرنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آئیے۔ ناظرین، قوم سمود ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک خدا ترس اور نیک انسان کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا، جس کا ذکر سورۃ الاعراف آیت نمبر 73 میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات کوششیں کرتے رہے، کہتے رہے، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 61 اور 62 میں ہے، اس سے مغفرت مانگو، اس کے آگے توبہ کرو۔ اس کے جواب میں ان کی قوم کہتی، اے صالح، تم ہمیں ان چیزوں سے روکتے ہو جنہیں ہمارے بزرگ پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم اچھائی کے بدلے برائی میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ یعنی جو دنیاوی نعمتیں اور آرام تمہیں حاصل ہے اس کے بدلے عذاب اور اپنی تباہی اور بربادی طلب کر رہے ہو۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن قوم سمود نے آپ کی تکذیب کی اور مختلف جوابات دیے۔ اس واقعے کو قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الحجر میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور بے شک وادی حجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ حجر ایک وادی ہے جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان واقع ہے، جس میں سمود کی قوم کے لوگ رہا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، چونکہ ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ہر نبی دوسرے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، اس لیے ایک نبی کی تکذیب سے دوسرے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب لازم آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ بظاہر وہ ایک نبی یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کر رہے تھے۔ قوم سمود کہنے لگی کہ اے صالح علیہ السلام، ہم نے تو آپ کو بڑا عقل مند، بہت بڑا سمجھدار سمجھا ہوا تھا، ہمیں تو آپ پر بڑی امیدیں تھیں کہ آپ ہمارے دین کی امداد کرو گے، ہمارے مذاہب کی تقویت کا سبب بنو گے، ہمارے طریقے کی تائید کرو گے، یعنی کسی قوم میں بھی اگر کوئی شخص علم و فضل میں اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے تو قوم اس سے اپنے مقصد کے مطابق امیدیں وابستہ کر لیتی ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سمجھا تھا کہ آپ ہمارے باطل دین کی امداد کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام غریب
غریبوں اور فقیروں پر بڑے مہربان ہوا کرتے تھے، ضعیف لوگوں کی امداد کرتے تھے، مریضوں کی عیادت کے لیے جاتے۔ تو قوم سمود نے کہا کہ ہم نے تو آپ کے ان اوصاف کو دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ آپ ہمارے احباب میں سے ہوں گے، ہماری امداد کریں گے، آپ نے ہمارے ساتھ یہ عداوت اور بغض کیسے شروع کر لیا؟ ہمیں تو آپ پر بڑا تعجب ہے کہ آپ ہمیں اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پوجا سے روکتے ہیں۔ ہمیں تو اب آپ پر شک ہونے لگا ہے کہ آپ ہمیں کسی بہت بڑے دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورۃ ہود میں یوں بیان کیا گیا ہے، وہ بولے، اے صالح، اس سے قبل ہماری قوم میں تم ہی امیدوں کا مرکز تھے، کیا تم ہمیں ان یعنی بتوں کی پرستش کرنے سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے رہے تھے، اور جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو یقیناً ہم اس کے بارے میں بڑا اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے روشن دلائل عطا فرمائے ہیں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، اس لیے میں بھی تم پر مہربانی کر رہا ہوں کہ تمہیں راہ ہدایت دے رہا ہوں جس میں تمہاری کامیابی ہے۔ تم اپنی بے عقلی کی وجہ سے جس باطل راہ کی طرف معاونت چاہتے ہو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خسارہ ہے۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورۃ ہود میں یوں ذکر فرمایا گیا ہے، صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور مجھے اس کی جانب سے خاص رحمت نصیب ہوئی ہے، یعنی اس کے بعد اس کے احکام تم تک نہ پہنچا کر اگر میں اس کی نافرمانی کر بیٹھوں تو کون شخص ہے جو اللہ کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کر سکتا ہے؟ پس سوائے نقصان پہنچانے کے تم میرا کچھ نہیں بڑھا سکتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے جواب میں قوم سمود نے کہا کہ ہم نے آپ اور آپ کے ساتھیوں سے برا شگون لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام جب مبعوث ہوئے اور قوم نے تکذیب کی تو اس کے باعث قوم پر بارش رک گئی اور قحط ہو گیا، لوگ بھوک کے مرنے لگے، اور اس سارے عمل کو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تشریف آوری کی طرف منسوب کیا اور آپ کی آمد کو بدشگونی سمجھا، جس پر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو جواب دیا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورۃ نمل میں یوں بیان کیا گیا ہے، وہ کہنے لگے، ہمیں تم سے بھی نحوست پہنچی ہے اور ان لوگوں سے بھی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری نحوست کا سبب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ بدشگونی جو تمہارے پاس آئی ہے یہ تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے آئی، تم فتنے میں مبتلا ہو، تمہارا اپنے باطل دین کو صحیح سمجھنا اور بت پرستی پر قائم رہنا در حقیقت تمہارے لیے فتنہ ہے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ پر بار بار کثرت سے جادو کیا گیا ہے، اس لیے آپ کی عقل سلامت نہیں رہی، آپ ہمارے ساتھ بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ شعراء میں یوں بیان کیا گیا ہے، وہ بولے کہ تم تو فقط جادو زدہ لوگوں میں سے ہو۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم اتنی تعداد میں ہو کر ایک آدمی کی تابعداری کریں، وہ بھی ایسا شخص ہو جو ہمارے جیسا بشر ہو، ایسا کلام تو دیوانوں کا ہے، ہم تو عقل مند ہیں، کیا اسی کو نبوت عطا ہونی تھی اور اس منصب کے لائق کوئی اور نہیں تھا؟ یہ شخص معاذ اللہ ہے، دعوی نبوت میں جھوٹا ہے اور دعویٰ کر کے شوخیاں مار رہا ہے، اترا رہا ہے، یہ تو بڑا تکبر ہے۔ قوم سمود کی اس گستاخی کے جواب میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت جلد یہ لوگ جان جائیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اور اترانے والا ہے، یعنی یہ قوم جب دنیا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوگی تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ کون جھوٹا اور باطل اور ضد و عناد کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جوانی کے زمانے سے قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے بوڑھے ہو چکے تھے، چنانچہ ایک دن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے سچے رسول ہو تو ہماری فلاں پہاڑی جس کا نام کاتبہ ہے اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دو جو 10 ماہ کی گابھن ہو اور قوی و تندرست ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہنے لگے، تم
جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں بس ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ یعنی انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام سے معجزے کی فرمائش کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو پھر تو تم سب ایمان لے آؤ گے۔ جب سب نے وعدہ کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ اچانک سامنے کی پہاڑی میں جنبش پیدا ہو گئی، چٹان کے دو ٹکڑے ہوئے اور اس میں سے ایک خوبصورت تندرست اور توانا گابھن اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم نے اس حیرت انگیز معجزے کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن قوم کے ایک سردار جندہ بن عمرو اور اس کے چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لے آیا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کا ایذا نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ چنانچہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ باغوں اور ہریالیوں میں چرتی رہتی تھی اور خوب دودھ دیتی تھی۔ اونٹنی اور اس کا نو مولود بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے۔ قوم سیر ہو کر اونٹنی کا دودھ پیتی رہتی لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ اونٹنی چونکہ خوب فربا تھی، کہا جاتا ہے کہ اس کا سینہ صرف 60 گز کا تھا۔ بائیں وجہ پانی بھی خوب پیتی تھی، حتیٰ کہ ایک دفعہ میں تالاب یا کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، لیکن اسے کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تمہیں سخت عذاب آ پکڑے گا۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے، اے صالح، ہم نے اونٹنی کو ان کی آزمائشوں کے لیے بھیجا ہے تو تم انتظار کرو اور صبر کرو۔ چونکہ اونٹنی کے معجزے کا قوم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، وہ اگرچہ مومن نہیں ہوئے تاہم اونٹنی کی کچھ عزت اور تکریم ضرور کرتے تھے۔ کافی عرصے تک تو یہی چلتا رہا، لیکن وہ قوم سرکشی کی انتہا کو پہنچنے کو تھی، چنانچہ انہیں اب اونٹنی کی موجودگی بھی کھٹکنے لگی تھی۔ اس کا آزادانہ گھومنا پھرنا اور چرنا انہیں برا معلوم ہونے لگا۔ مستزاد یہ ہے، اونٹنی کی وجہ قوم کو ایک دن چھوڑ کر ایک دن پانی میسر ہوتا ہے، چنانچہ شیطان نے ان کے اندر طرح طرح کے وسوسے پیدا کیے اور انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اب اس اونٹنی سے جان چھڑا لی جائے، یعنی اس کا قصہ ہی تمام کر دیا جائے۔ لیکن قوم کا کوئی بھی فرد اس کام کو انجام دینے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ قوم کے سرداروں نے یہ کام دو حسین ترین خواتین کو سونپا۔ ان عورتوں نے شراب و شباب کے رسیا دو اوباش نوجوانوں مصرع اور قدار کو اپنی خوبصورت بچیوں سے شادی کے عوض ناقۃ اللہ کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان بھی شامل ہو گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک بھر میں فساد مچاتے پھرتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک دن ان شقی القلب 9 افراد کی جماعت اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئی، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ دل خراش منظر دیکھنے لگے۔ حسب معمول اونٹنی پانی پینے کے لیے کنویں کے قریب آئی تو مصرع نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلا دیا، جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہوا اور ٹانگ سے خون کا پھوارا جاری ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر باقی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر ان دونوں عورتوں نے مردوں کو لعن تان شروع کر دی، جس پر قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ شدید زخمی اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی۔ گرتے گرتے اس نے ایک زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں بھی ہو خبردار ہو کر ظالموں کے چنگل سے بھاگ جائے یا محتاط ہو جائے۔ پھر ظالم قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارنے کے بعد اسے ذبح کر ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔
اونٹنی کے قتل کے ارتکاب کے بعد قوم سمود کے ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی گزرگاہ کے ساتھ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے جب گزریں تو انہیں قتل کر دیں، لیکن اس رات پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر اس طرح سے برسے کہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ 9 افراد بڑے بڑے پتھروں کے نیچے مرے پڑے ہیں۔ اس طرح وہ صفاق لوگ اپنی قوم کے تباہ و برباد ہونے سے 3 دن پہلے ہی جہنم رسید ہو گئے۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو قوم نے خوشی کا جشن مناتے ہوئے کہا کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے اور لو عذاب کی علامات بھی سن لو۔ کل جمعرات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، پرسوں یعنی جمعے کے روز تم سب کے چہرے سخت سرخ ہو جائیں گے، اور ہفتے کو سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ناظرین، قوم کی اکثریت نے اپنے نبی کی اس بات کو بھی ماضی کی طرح ہنسی مذاق میں اڑا دیا، تاہم ان میں سے کچھ ایسے ضرور تھے جو اپنے نبی کی پیش گوئی سن کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے تھے، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ ان تینوں پیش گوئیوں کے سچ ہونے کے باوجود وہ قوم چہروں کی رنگت کی تبدیلی کو معمولی جادوئی اثرات سمجھتے ہوئے معمول کے مطابق عیش و عشرت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ چوتھے دن کی صبح اوپر سے سخت ہیبتناک چنگھاڑ اور زمین کے شدید زلزلے نے ان سب کو آنن فانن جہنم بھیج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا مقام بنا دیا۔ اس زوردار سخت ترین چیخ نے ان سب کے کانوں کے پردے ہی پھاڑ دیے اور ان کے دل پارا پارا ہو گئے۔ ابھی چنگھاڑ کا عذاب ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ ایک شدید ترین زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اور قوم سمود کو اللہ نے یوں نیست و نابود کر دیا گویا وہاں کبھی کوئی آباد ہی نہ تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نافرمان اور متکبر قوم سمود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رہتی دنیا تک مغرور، بد اعمال اور نافرمان لوگوں کو متنبہ فرما دیا کہ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی تمہارے لیے سخت ترین عذاب موجود ہے۔ ناظرین، یہ رب تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ ایک ہی ملک میں، ایک ہی علاقے میں کفار کو زلزلہ اور ہولناک کڑک سے تباہ و برباد کر دیا، لیکن اپنے نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ذرہ تکلیف نہ ہونے دی۔ کفار کو ذلیل و خوار کر دیا اور ان کو رسوا ہونا پڑا، لیکن ایمان والوں کو اس ہولناک تباہی سے بھی بچا لیا گیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورۃ ہود آیت نمبر 66 میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے اپنی رحمت کے سبب سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی نجات بخشی، بے شک آپ کا رب ہی طاقتور ہے۔ ناظرین، یوں یہ بدقسمت اور نافرمان قوم اللہ رب العزت کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچی۔ اس پتھر پر ایک بڑی سی دراڑ کا نشان ہے اور اس کے بالکل قریب ہی قوم سمود کا وہ شہر آباد ہے جس پر یہ عذاب الہی نازل ہوا۔ یہ علاقہ آج کے سعودی عرب میں وادی العلا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر لوگ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، یہاں آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلیں کہ ایک حدیث کے مطابق جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو العلا کے نزدیک پہنچ کر رک گئے اور یہاں کے لوگوں سے ملے۔ یہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کھجوریں اور پانی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھانے اور پینے سے منع فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کبھی بھی اس جگہ میں داخل نہ ہونا کیونکہ یہاں پر ایک قوم کو عذاب دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم ان چیزوں کو اپنا نہ لو۔ اس حدیث کے تناظر میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قوم سمود کون تھی اور
ان کی ایسی کون سی نافرمانیاں تھیں جن کی امت محمدی میں منتقلی کا اندیشہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا۔ ناظرین، اگر آپ تاریخ عالم پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قوموں کے زوال کا ایک ہی سبب تھا، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہونا اور اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانا۔ اللہ پاک کسی بھی قوم کو یکدم زوال پذیر نہیں کرتا اور نہ ہی اچانک ہلاک کیا ہے، بلکہ پہلے ان کے پاس اپنے بندوں کو بھیجا تاکہ وہ اس قوم کی اصلاح کر سکیں اور ان کو نصیحت کر سکیں، لیکن جب انہوں نے ان نصیحتوں کو ٹھکرا دیا اور اپنی منمانی چاہی زندگی بسر کرنے لگے تو اللہ نے ان کو مختلف طریقوں سے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں اب تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول بھیجے، جس کے ذریعے سے انسانیت کو اس بنیادی حقیقت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک محدود مدت کے لیے آیا ہے جہاں اسے آزمایا جائے گا، اور اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جس میں انہیں ہمیشہ قیام کرنا ہوگا۔ روز قیامت اس دنیا کے سزا و جزا کے فیصلے کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن ہر ذی روح کو اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا اور دنیا میں ان کے جو اعمال تھے، چاہے وہ نیک یا بد، اس کے مطابق مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے: جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہمیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ بحوالہ سورۃ الملک۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے اپنی قوم کو بھلائی کا راستہ دکھایا اور برے اعمال سے دور رہنے کی تلقین کی۔ جن لوگوں نے اپنے نبی کے حکم کی اطاعت کی وہ لوگ کامیاب ہوئے اور اللہ کی رحمتوں سے فیض یاب ہوئے، اور جن لوگوں نے اپنے نبی کی باتوں کو جھٹلا دیا، گمراہی میں مبتلا ہو کر رہتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا والوں کے لیے نشانۂ عبرت بنا ڈالا۔ قوم سمود کی طرح کچھ اور قوموں پر بھی عذاب الہی کا تذکرہ قرآن مجید اور احادیث کی کتب میں موجود ہے، جن پر ہم گاہے بگاہے ویڈیوز بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اب ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔